السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ میں آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دور زمانے کی تمام چیزیں، یعنی ان کے دور زمانے کے حالات سے باخبر کرنے کے لیے میں نے ایک نئی سیریز شروع کی، جس کی آج یہ تیسری قسط ہے۔ یہ تیسرا ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ آپ اسے سنیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس سے بہتر اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو دیں۔ یو ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد اٹھا، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پڑا۔ اس کے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا اس نے اپنے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور اسے وہ منظر دکھائی دیتا جن کے خالق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے خاوند ابو سفیان سے کہے تھے کہ میں اپنے باپ و چچا کو بھول سکتی ہوں۔ ہند نے کہا تھا، کیا میں اپنے لخت جگر خنزلہ کو بھی بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کا خون نہیں معاف کروں گی۔ یہ لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کرائی ہے۔ میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نہیں بخشوں گی۔ وہ میرے باپ، میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ مشہور مورخ واقعہ نگار واقدی لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلا بھیجا۔ ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھا ہوئے تھے۔ کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد نے کہا، بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت میں گرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ نے، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا ابو سفیان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے ولید کے بیٹے؟ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خالد، تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا۔ خالد نے کہا، ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑوں کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار ہوں گے آگے۔ میں جانتا ہوں کہ میدان جنگ میں کہاں کون ہوگا، لیکن جنگ میں ہمارا سردار کون ہوگا میں یہ بھی جانتا ہوں۔ میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا۔
اگر میں سمجھوں گا کہ سردار نے مجھے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کر دیا۔ اس سے کچھ روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکہ کے باشندوں خصوصاً قریش کے اس خاندان نے تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے۔ جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے کی واپسی کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان کے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خد و خال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال لیا۔ خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اسے اس وقت کا جب قریش انتقام کی اسکیم بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے اپنی سرداری مجھے دے دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا ہے، اور وہ میں تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں یہ مال استعمال ہوگا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب نے پہلے خالد سے کہا، پھر سب نے کہا منظور ہے، ایسا ہی کرو۔ منظور ہے کہ آوازیں بلند ہو گئیں۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے، ابو سفیان نے کہا، کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لواحقین احوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو دہاڑے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں اور ان کا فدیہ 1000 سے لے کر 4000 درہم تک مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال کریں گے۔ خالد کو گھوڑے کی پیر پر بیٹھے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں پھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا۔ اسے غصہ اس بات پر آیا کہ اجلاس میں طے ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چورے چھپے مدینے چلا گیا اور فدیہ ادا کر کے اپنے باپ کو رہا کرا لایا۔ اس کے بعد قریش کا کوئی نہ کوئی آدمی چوری چھپے مدینے چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لاتا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد کا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں سے اس کے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے ایک خیال آیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تھے اور آپ کے پیروکار یعنی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے۔ وہ اتنے ذری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کون سی قوت آ گئی تھی کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں؟ انہیں ایک نظر دیکھوں گا۔ خالد نے سوچا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا۔ اور وہ اپنے بھائی ہشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار ولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے یہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا
تو ایک مسلمان نے جو قیدیوں کی رہائی اور فدیہ کی رقم وصول کرنے پر مامور تھا کہا کہ 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیہ میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی ہشام نے اس مسلمان سے کہا تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمان نے کہا ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول سے بات کر سکتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ خالد نے گرج کر کہا ہشام، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے، یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جا کر بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بھلی تھیلیاں مسلمانوں کے آگے پھینک کر کہا گن لو اور ہمارا بھائی ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تھی تو ولید نے خالد اور حشام کے حوالے کر دیا۔ تینوں بھائی اس وقت مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا جوان تھا، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر اصرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ قریش کے تمام سردار اصلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں اور اگلی جنگ ہو کر رہے گی۔ ہم گرد و نواح کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، سارے عرب کو اکٹھا کر لو۔ ولید نے کہا تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا ہے۔ کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہ کیا، پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو۔ شام نے کہا غدار ہو یا تم پر اس کا جادو اثر کر گیا ہے۔ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ یا نیا مذہب نہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو تھا، ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے۔ خالد نے کہا۔ ولید جیسے ان کی باتیں ہی نہیں سن رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینے کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینے سے کچھ دور جا کر حلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رک گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا۔ خالد اور ہشام سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینے چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہیں مدینے سے ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا رسول اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، اور وہ آپ کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ولید بن ولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر رہے اور انہیں مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ آرائی میں بھی انہوں نے نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہی ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خالد مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا، اسے افق سے ایک کوہان سی ابھرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی، اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلیمان ہوں،
میں ابو سلیمان ہوں، اس کے ساتھ ہی اسے خونریز جنگ اور شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے سے ہٹتا گیا۔ 4 ہی سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مارچ 625 عیسوی شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کر کے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مدینہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ ان میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی، گھڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے، اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی بات اس طرح یاد آئی کہ لشکر کو دیکھ کر وہ اس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ کو بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ عمرو بن عاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آوازوں میں سوز تھا اور ان کے ساز و دف اور ڈھولک تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام حبشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار زبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد، سیاہ رو اور طاقتور تھا۔ اسے برچھی مارنے کے فن میں مہارت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی ایک برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام زبیر نے اس کے جنگی کمالات کو دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب کوچ سے کچھ پہلے زبیر مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری ہی برچھی سے قتل ہوگا یا آقا؟ وحشی بن حرب نے کہا۔ یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھیں جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ابو وسمہ کسی عورت نے پکارا۔ یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی ہے۔ وہ قریب چلا گیا۔ ابو وسمہ ہند نے کہا، حیران نہ ہو، میں نے ہی تجھے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون۔ غلام نے کہا، اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یہ دیکھ، میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گا تو یہ سارے زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی حرب نے ہند کے زیورات پر نگاہ ڈالی تو وہ مسکرایا اور زیر لب پر عزم لہجے میں بولا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اس نے راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے لشکر کو دیکھا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا۔ اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی اور یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنے کا اس کا عزم تھا۔ اگلے آپ چوتھے سیریز میں اس کا بقیہ حصہ دیکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔